وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، الحمدللہ تقریباً 95% 95% کے برابر دنیا میں آج مسلمانوں نے عید منائی ہے. الحمدللہ آج عید ہونے والی ہے. تقریباً 24 گھنٹوں میں ساری دنیا کے اندر عید ہو جائے گی الحمدللہ. تو جس کاز کو لے کر، جس فکر کو لے کر کہ کتاب و سنت جس طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے وہ توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک ایک ہی بات کی فکر تھی. 3 دعوتیں تھیں: توحید، رسالت اور آخرت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد دین اسلام پورا ہوا. حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا: ان الزمان استدار کاہیتہ. زمانہ گھوم پھر کر اپنی حالت میں واپس آ چکا ہے. تارا گناہ ہے. الحمدللہ 95% دنیا آج عید کر رہی ہے. صبح کی تاریخ پر آ چکی ہے. یہ تمہیداً کچھ باتیں ہیں. دیکھیے گزشتہ جو رات وہ محاق یعنی کہ اماواس کی وجہ سے چاند کہیں بھی نظر آئے دنیا میں ناممکن ہے. ایک مضحکہ خیز بات ہے، یعنی کہ ایک جوک ہے. مغرب میں چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا. الحمدللہ اس طرح ساری دنیا اس بات کو مان چکی ہے علم کی بنیاد پر کہ تاریخ فجر سے ہے. تو یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں، لیکن اس کے ساتھ ضروری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں جس بات کی طرف امت کو توجہ دلائی وہ قابل غور ہے. غور کرنے کی بات ہے. دل پر اس کا زور لگایا جائے، زیادہ تر اس کی اہمیت کو سمجھی جائے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت کئی حدیثوں میں ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی واضح نصیحت کی، ایسا لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو رہے ہیں. آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ. میں تم کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ. اللہ کے تقوی کی تم کو میں تاکید کرتا ہوں. تقوی کیا ہے؟ تقوی حرام سے بچنے کو کہتے ہیں. ایمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کیے جائیں کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اجر دے گا دنیا و آخرت کا، اس کو ایمان کہتے ہیں. تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جس کو حرام کیا اسے حرام مانے، جس کو حلال کیا اسے حلال مانے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے: ان صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مسلمان ہوں نا، فرض نمازیں ادا کر لوں، رمضان کے روزے رکھ لوں، مرد ہونا، ماں باپ بیوی بچوں کا پالن پوشن کی ذمہ داری ہے، کمائی کے اعتبار سے حلال و حرام کی تمیز کرو، حلال کو حلال مان لوں، حرام کو حرام مان لوں، کیا جنت چلا جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ہاں. آگے حدیث ہے. مطلب یہ، کہنے کا مطلب یہ کہ انسان حلال و حرام کی تمیز کرے تو اس کو تقوی کہتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ کے تقوی کی تم کو تاکید کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اپنے بڑوں کی مان کر چلو۔ گھریلو اعتبار سے ماں باپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جن کی باتیں ہم کو کتاب و سنت کے خلاف ملنے کے باوجود ان کی اطاعت کی جائے، ان کے ساتھ حسن معاشرہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، معروف طریقے سے یعنی کہ پیارے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے۔ والسمع والطاعہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ اوصیکم بتقوی اللہ کے بعد اس بات کا ذکر کرنا قابل غور ہے۔ گھر سے اطاعت شروع ہوتی ہے۔ سننے کی بات جس کو سننا کہتے ہیں، اطاعت کرنا جسے کہتے ہیں، وہ گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ کی بات مان کر چلیں، اس کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، چلتے چلتے وہ خلیفہ اور امیر المؤمنین تک پہنچتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والسمع والطاعہ، سننا اور اطاعت کرنے کی میں تم کو حکم دیتا ہوں، وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ کہ وہ تمہارا جو ذمہ دار ہے وہ حبشی غلامی کیوں نہ ہو، تم پر جو بڑا بن گیا ہے وہ تمہارا امیر، وہ تمہارا بڑا، اگر وہ حبشی غلام بھی کیوں نہ ہو، شکل و صورت کے اعتبار سے، قابلیت کے اعتبار سے کچھ نہ ہو، لیکن اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف تاکید کی، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے، کیا فرمایا؟ میرے بعد تم دیکھو گے بہت سے اختلافات ہوں گے، بہت سے اختلافات ہوں گے۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ آخری نصیحت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، لمبی زندگی پائے گا، وہ دیکھے گا بہت سے اختلافات ہوں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہوئے سنت کو مضبوط پکڑو۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ The lifestyle of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انگریزی میں یوں کہا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے طریقوں کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کہہ کر کسی بات کو چھوڑ دینے کو نہیں کہتے کہ زندگی چلے گی۔ سنت کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، منہج۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو مضبوط پکڑو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، خلفائے راشدین مہدیین کی تم سنت کو پکڑو، یعنی کہ مطلب خلفائے اربع ابو بکر عمر عثمان و حیدر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ معزز سامعین، ان خلفائے راشدین کی باتیں جو ہیں کی ہے، ان کی تقاریر سے بھی، ان کے دور حکومت کے سے بھی ثابت ہو رہا کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھی۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روایت ہم کو ملی کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک سال رمضان کا جو روزہ شروع کیا تھا، ایک روزہ چھوٹ گیا تھا، تاخیر سے ہوئی، ایک روزہ چھوٹ گیا تھا۔ 28 روزوں پر رمضان مکمل ہو گیا، مہینہ 29 کا تھا، عید الفطر کے دن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ایک روزہ چھوڑ گیا ہے، روزہ اس کا پورا کر لو۔ تو اس طرح اللہ کی طرف سے نشانیاں ملنے کے بعد تاریخوں کو، دنوں کو، وقتوں کو مکمل نہ سمجھنا ایک نسی کا عمل ہے، کفر کا عمل ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں زمانے کے اندر خلفائے راشدین کے بعد سے اب تک کتنا اختلاف امت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے اس سے پہلے ایک حدیث سماعت کیجئے آیت کریمہ سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 اور اس سے چند زیادہ شاخیں ہیں. ایمان کی 70 شعبے ہیں اور اس سے چند زیادہ. عربی میں بضع کہیں گے تو کم از کم 3، زیادہ سے زیادہ 9 کو کہتے ہیں. اگر اس طرح اگر کہا جائے کم از کم اگر بضع کے حساب سے اگر 3 کو بھی اگر مانا جائے تو یعنی کہ ایمان کے 73 شعبے ہوئے. اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ، ایمان کے شعبے میں سب سے اونچی بات لا الہ الا اللہ کہنا ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَعْدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا یہ بھی ایمان میں شامل ہے. اس طرح اگر ایمان کے 73 شعبے بھی اگر مان لیا جائے تو اس کو ذہن میں رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ امت تفرقے میں پھڑ جائے گی، فرقوں میں پھڑ جائے گی. کتنے ہوں گے اس کے؟ 73 شعبہ، 73 فرقہ. 73 فرقوں میں یہود و نصارہ سے زیادہ ایک فرقہ اس امت کا زیادہ ہو جائے گا. 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے. ہر ایک کے پاس ایمان کا ایک ایک شعبہ ہے. ہر ایک فرقے کے پاس ایمان کا ایک ایک شعبہ ہے. غور کر کے دیکھیے 73 فرقے، کم از کم 73 شعبے ایمان کے. ہر فرقہ، کسی بھی فرقے کا نام لیجئے، چاہے وہ سنی فرقہ ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں نے جائزہ لیا ہے کہ جو فرقے بھی اپنی اپنی جگہ پر ڈومینیٹ رکھتے ہیں، ڈومینیٹ ہیں، وہاں پر بھی کتاب و سنت کی بات کرنے والے مضبوط علماء کرام کو میں نے دیکھا ہے. کیا اہل حدیث کتاب و سنت کی بات آنے کے بعد اپنے علماء کی باتوں کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں؟ میں نے ہر فرقے میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے. یہ چلتا پھرتا پرزا میں نے دنیا میں دیکھا ہے ایسے. یہاں تک کہ ایسی ایسی بستیاں جہاں پر کسی فرقے کا دبدبا ہے، وہاں کے عوام سے بھی میری ملاقات ہوئی. کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہوئے میں نے کتاب و سنت کی باتیں کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. ایسی دلائل ان کے پاس موجود تھی، لگ رہا تھا کہ شاید یہ سلفی ہے. جب ان کی زندگی کو میں نے دیکھا، قریب سے دیکھا، تو لگا کہ وہ تو مقلد ہے، لیکن پھر بھی ان کے پاس کتاب و سنت کی مضبوط باتیں ہیں. اس طرح ہر فرقے میں جہاں پر بھی فرقوں کا زور ہے، وہاں کی عوام کے اندر علم کی بنیاد پر کتاب و سنت کی روشنی کا زور ہے. وہاں پر بھی باتوں کو مانتے ہیں وہ لوگ. تو معزز سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے 73 فرقے، ایمان کے بھی 73 شعبے، ہر فرقے کے پاس ایمان کی ایک زبردست بات ہے. اب آئیے آیت کریمہ پر. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ان الذين فرقوا دينهم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، حصہ بقرہ کر لیے، اپنے لیے کسی بات کو چن لیا. وَكَانُوا شِيَعًا، شیعہ بن گئے، یعنی کہ ٹیم بن گئے، گروپ بن گئے، جماعتوں میں، فرقوں میں تقسیم ہو گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ چلتے رہیں گے، سنت کو فوقیت دیں گے، وہ مانیں گے. انما امرهم الى اللہ، اب یہ جو لوگ تقسیم ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے.
سے یعنی کہ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان سے نفرت کرنا، بغض رکھنا اسلام. آپ کے پاس فوقیت کس بات کی ہے؟ آپ کے پاس ترجیحات کیا ہیں؟ یہ اپنی جگہ پر. لیکن جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جس نے محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلم ہے. امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، یعنی کہ ان سے میں حجت کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. فَإِذَا قَالُوهَا، جب انہوں نے کہہ لیا ایسا، کیا لا الہ الا اللہ کہہ لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کیے ہیں کہ ان کا حق ہے، ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت محفوظ ہے. اس میں اللہ نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ دیا اس کے اندر دخل اندازی نہ کرو. مسلمان ہے لیکن ان کا معاملہ جو اپنے اپنے ترجیحات کو، اپنے اپنی پسندیدہ باتوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. یفعلون، یہ جو کچھ کیا کرتے تھے، ان کی جو کچھ بھی حرکتیں تھیں، ان کو اللہ بتائے گا. لیکن فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکو بہا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے مضبوط پکڑ لو، میری سنت کو مضبوط پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو. عضوا علیہا بالنواجس، اپنے داڑھوں سے ان کو دبا کے پکڑو. یعنی کہ مطلب اپنی انفرادی زندگی میں یا جہاں پر تم لوگ جمع ہوتے ہو، سنت کے مطابق ہونے پر اس پر ڈٹ کر رہو. اس خوشی کے موقع پر بہت بڑی خوشخبری ہے. غور کیجئے، دوبارہ ذکر کرنا میں پسند کروں گا. 95% دنیا کے اندر مسلمان آج عید کر رہے ہیں. جس دن عید ہو اس دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم نصیب کرے. اس کے بعد جس طرف توجہ دلانا ہے، مسلمانوں، امت مسلمہ میں معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. یعنی کہ اکنامیکل پوزیشنز اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں، زوال اور عروج ہوتا ہی رہتا ہے. اس خوشی کے دن اپنے خاندان کے ان مسکینوں کا، ان غرباء کا، تہی دست لوگوں کا خیال رکھو. آج حالات اتنے ابتر ہیں، اخبار دیکھ کر، جو نیوز ہم کو پہنچتی ہے اس کو دیکھ کر دل روتا ہے. کل یا پرسوں کا ایک واقعہ ہے. 8 سال کے ایک بچے نے عید کے دن کی خوشیوں کے کپڑے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اتنا تنگ کیا اس نے اپنے ماں کو کہ اس نے قتل کر دیا اپنے ماں کو. مسلمانوں نے اپنے بچوں کو دین کی ترجیحات نہیں سکھائی، دینی تعلیم نہیں ہے. بچپن سے لے کر جوانی تک ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ بیٹا ہم کما رہے ہیں تم کو پڑھانے کے لیے، تم کو پڑھا رہے ہیں کمانے کے لیے. ترجیحات یہ ہیں ہمارے پاس. جہاں تک بھی نظر دوڑاؤ، ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ہر ایک کی فکریں یہ ہیں کہ انسان پیسہ کیسا بنائے. اہم نہیں ہے یہ. اللہ نے اس زمین پر رہنے والی ہر مخلوق کی کھانا، پانی، کپڑا، گھر، زندگی ختم ہونے پر قبر مقرر کر دی ہے. زندگی کی ضرورت کے سارے سامان کو فکس کر کے رکھ دیا ہے، مقرر کر کے رکھ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، ایھا المسلمون نہیں کہا، اے مسلمانوں نہیں کہا، ایھا الناس اتقوا اللہ. معاشی اعتبار سے اللہ سے ڈرو، حلال و حرام کی تمیز کرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ،
روزی حاصل کرنے کے خوبصورت خوبصورت شکلیں اختیار کرو. دھڑ سے جا کے روزی کے لیے اپنی حیثیت سے نیچے والا کام کرنا شروع کرے، یہ ضروری نہیں ہے. وہ اجملو فی الطلب، روزی حاصل کرنے کے خوبصورت خوبصورت شکلیں اختیار کرو. کیوں؟ جلد بازی کیوں نہیں کرنا ہے؟ ان النفس لا تموت حتی تستوفی رزقها، کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی، کوئی انسان نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ اس کی روزی ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ اپنا کھانا پانی ختم نہ کر لے، پورا نہ کر لے، اس وقت تک نہیں مرے گا. کھانا پانی کپڑا گھر اور زندگی ختم ہونے پر قبر، یہ مقرر ہے، اس کی چنتا نہ کرو. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرے گا، کوشش کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہم بارک فی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے وہ لوگ جو صبح صبح کاروبار میں نکلتے ان کو برکت دے. یہ بات اپنے بچوں کی ذہن میں ہر صبح سے ڈالو. جو بیوی اپنے شوہر کو معاشی اعتبار سے اللہ پر بھروسہ دلاتی ہے وہ خوش نصیب عورت ہے، وہ خوش نصیب مرد ہے جس کو ایسی بیوی ملی ہو. جو شوہر اپنی بیوی کو معاشی اعتبار سے تنگی پر اس کو اللہ کا بھروسہ دلا رہا، وہ خوش نصیب عورت ہے جس کو ایسا مرد ملا ہے. ایسے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ یہ 8 سال والا بچہ عید کی خوشیوں کی کمی ہونے پر اپنے ماں کو نہ قتل کرتا. کیوں؟ تعلیم کا فقدان ہے. تعلیم کے اعتبار سے یہ امت یتیم ہو چکی ہے. جس طرح ان کو ABCD پڑھانے پر زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھانے پر اتنی خوشی نہیں ہوتی. کسی بھی اعتبار سے معاشی حالات کو مضبوط کرنے پر، مضبوط سے مضبوط کرنے پر امت مسلمہ کی آس توجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے باخبر ہے. لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض لو بسط اللہ الرزق لعباده، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے لیے اگر روزی کو پھیلا دیتا، کشادہ کر دیتا، زیادہ کر دیتا، لبغوا فی الارض، زمین میں وہ بغاوت کر دیتے. یہ ایک دوسرے کی فرما برداری کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوتے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہے رزق زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے، لیکن اٹھتا بھوکا ضرور ہے، سوتا بھوکا نہیں ہے. لو بسط اللہ الرزق لعبادی لبغوا فی الارض، زمین میں بغاوت کر دیتے اگر زیادہ روزی ہو جاتی. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن وہ جتنا چاہتا ہے روزی کو اتارتا ہے. جتنی ضرورت ہے ان کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے. انہ بعبادی خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں سے اچھی طرح خبر رکھتا ہے، وہ جانتا ہے میرے بندے کہاں رہتے ہیں، ان پر نظر رکھا ہوا ہے. بندہ اپنے رب سے غافل ہو سکتا ہے لیکن رب اپنے بندے سے غافل نہیں ہے. سامعین، آج اس بات کی فکر لے جائیے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے تو ہٹائیں گے نہیں، لیکن دین کی تعلیم سے ہم ان کو مٹائیں گے نہیں. نہ بھولے یہ بات. تو آج کی اس خوشی کے دن اپنے خاندان کے گلی کوچوں کے نہیں، جو پروفیشنل بگر سے یہ نہیں، اپنے خاندان کے ددیال ننیال سسرال میں سے ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو مسکین ہیں، جو حاجت مند ہیں. ان کی خوشیوں کے لیے اپنے فطرے کا تو پہلے سے انتظام کرنا تھا، لیکن آج کی عید کی خوشیوں کے لیے کچھ اور زیادہ انتظام کرو، کچھ اور زیادہ انتظام کرو. ہر عید کے دن، ہر خوشی کے دن، ہر جمعہ اس بات کا خیال رکھو کہ ہم اپنے خاندان کے ان مسکین لوگوں کے، ان معاشی اعتبار سے کمزور لوگوں کا ہم خیال رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام کر بیٹھے، جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایسے کتنی باتیں ہو رہی ہیں خبر نہیں ہے. معزز سامعین، عید اسی کی ہے جس کے گھر میں، جس کے خاندان میں، جس کا ننیال، جس کا ددیال، جس کا سسرال خوش ہو.
انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کو امت بننے کی توفیق دے. کیونکہ جو بات جو چھوٹ گئی تھی، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہم ناجی فرقہ ہیں. ہر ایک کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ ہم ناجی فرقہ ہیں. آپ جس کا نام کہہ سکتے لے سکتے، لے لیجئے اپنے زبان پر، اپنے دل میں لے لیجئے. ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں ناجی فرقہ ہوں. گویا کہ نجات کا ٹھیکہ اللہ نے ان کے ہاتھ دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل و کرم کے بغیر جنت نہیں جاؤں گا، لیکن ہمارا یہ ٹھیکہ ہے یہود کی طرح، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اس کے رشتہ دار ہیں. جہنم نہیں جائیں گے، جائیں گی بھی تو 9 دن سے زیادہ نہیں رہیں گے. یہ ہمارا ایسا خیال ہے. نہیں جناب، نجات دینے والا اللہ ہے. منجی کون؟ وہ طاقتوں والا اکیلا اللہ نجات دینے والا. نجات کب ملے گی؟ جس دن ہم حشر کے میدان میں جائیں گے. الجماعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک جماعت، یعنی کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ہر فرقے میں کتاب و سنت کی محبت رکھنے والے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اس بات کا میں گواہ ہوں. ہر فرقے میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی تعلیم کی علم کی وجہ سے اپنے فرقے کی بات نہیں کرتے ہو، اپنے فرقوں سے وہ بیزار ہیں، کتاب و سنت کے وہ شیدائی ہیں. تو یہی وہ الجماع مجھے سمجھ میں آ رہا. حشر کے میدان میں نجات پانے والے لوگ ہوں گے شاید ہی. واللہ اعلم بالصواب. الجماع بنو، امت بنو. اور دوسرا، جب تک دنیا میں ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھو، ان کی دنیا آخرت کی فکر کرو، ان کی تعلیم و تعلم کا خیال رکھو. اپنے گھر سے باہر اپنے بھائی، اپنے بہنوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے ددیال ننیال سسرال کا خیال رکھیے. یہی اصلی خوشی ہے. تنہا زندگی میں کیا مزہ لائے گی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ آج جو خوشیاں منا رہی ہے، ان کی خوشیوں کے اندر دو بالا کرے. ان کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے. اللہ مزید فضل. ان کی خوشیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 چاند لگائے، باغ و بہار لائے. یاد رکھیے، دنیا ظلم سے بھر چکی ہے. وہ امام موعود، مہدی موعود بہت جلد آنے والے ہیں. اس کا ذکر بھی چھوٹ گیا تھا. مہدی موعود بہت جلد آنے والے ہیں. تمام نشانیاں تقریباً ختم ہو رہی ہیں. بہت جلد. جہجاہ کے بعد، جہجاہ کا ذکر ہے، 2 جہجاہ. انشاءاللہ اس کی تفصیل ابھی کبھی دی جائے گی. 5 نشانیاں جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب یہ 5 نشانیاں دیکھ لو تو سمجھ جاؤ کہ دنیا کے زمانے کے آخری کنارے کو پہنچ چکے ہیں. اس میں سے 2 جہجاہ ہو چکے ہیں. اور دوسرے جو آنے والے مہدی علیہ السلام ہیں، بہت جلد آنے والے ہیں. اس سے پہلے اپنی آخرت کی خیر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. وہ جنتیں جو ہماری انتظار میں ہیں اس کے لیے تیاری کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. والسلام علیکم.